अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हो, फिट हो? तो इस वाली वीडियो को स्किप नहीं करना आपने। आज मैं आपको हॉस्टल्स गर्ल्स का ख़ासकर बताऊंगा और बॉयज़ का हॉस्टल्स भी बताऊंगा कि कितनी फ़ीस होती है पर ईयर, क्योंकि मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं लेकिन फिर भी आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज़ फ़ीस स्ट्रक्चर कंफर्म करके बताएं कितना है पर ईयर, और रोटी वगैरह का ख़र्चा कितना है, रहने वगैरह का ख़र्चा कितना है। तो ये सारी चीज़ें मैं कंफर्म सोर्सेज़ के थ्रू आया हूँ, करके कंफर्म करके आया हूँ। और आपके ये भी कमेंट थे कि किन किन स्टूडेंट्स को हॉस्टल दिया जाता है, किन किन स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं दिया जाता। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अपने खूबसूरत हाथों से, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि आप तक हर वीडियो जो है पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं गर्ल्स साइड को डिस्कस करूँगा। गर्ल्स साइड पर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में आलमोस्ट 4 से 5 हॉस्टल्स हैं। ठीक है, कितने? 4 से 5 हॉस्टल्स। और लड़कियों, बात सुन लो, अगर आप लोग परेशान हो कि मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ यूनिवर्सिटी में, पता नहीं वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है, वहाँ का माहौल कैसा है, क्योंकि अक्सर लोग ये होते हैं कि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है इन मामलात के अंदर, इसीलिए अक्सर पेरेंट्स अपने जो फ़ीमेल स्टूडेंट होते हैं उनको हॉस्टल भेजने से डरती भी है। तो सीन ये होते हैं कि यहाँ पर मैं खुद आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आप सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, गर्ल्स हॉस्टल की भी, बॉयज़ हॉस्टल्स की भी। इसीलिए कि जब आपको पता होगा कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर हॉस्टल्स जो होते हैं ना, वो रात 10-10 बजे तक खुले रहते हैं, 12-12 बजे तक खुले रहते हैं, 1-1 बजे तक खुले रहते हैं। लेकिन जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं ना, वो 6 बजे बंद। गर्ल्स साइड 6 बजे के बाद अपने हॉस्टल्स के बाहर नहीं आ सकती, और ना ही कोई लड़का उस साइड पर, गर्ल्स वाली साइड पर जा सकता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, गार्ड्स खड़े होते हैं, कैमरे लगे हुए होते हैं। इसीलिए अगर आप लोग इस हवाले से परेशान हो कि मैं यूनिवर्सिटी सरगोदा जा रही हूँ तो पता नहीं मेरा क्या बनेगा, मेरा यानी कि गर्ल्स हूँ मैं, मेरी अम्मी इतनी स्ट्रिक्ट है, मेरे अब्बू इतने स्ट्रिक्ट हैं, मेरे भाई इतने स्ट्रिक्ट हैं, तो अल्लाह ना करे अगर कोई मुझे हॉस्टल में कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, ऐसा आप लोग ना सोचो। यहाँ पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी चीज़ की मैंने आपको आज तक गारंटी नहीं दी वीडियोस में, लेकिन इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, यहाँ पर गर्ल्स बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, उस हवाले से कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। 6 बजे के बाद कोई लड़की हॉस्टल के बाहर नहीं आ सकती। अगर कोई इतनी एमरजेंसी है, वो बीमार हो जाती है या कोई और हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे, उसको कोई इशू हो जाता है, देन वो आ सकती है। उस केस में जब आपके पेरेंट्स आपका बाहर वेट कर रहे हो, रात को, दिन को, जिस टाइम, ठीक है, वरना अगर कोई दूसरा बंदा आपका वेट कर रहा है, कोई कज़न है या कोई इवन कुछ भी है, रात को, तो आपको यूनिवर्सिटी अलाउड नहीं करेगी, आप हॉस्टल से बाहर नहीं आ सकते। हो गया कंसेप्ट क्लियर? आप हो गए सिक्योर, आप हो गए सेफ़ इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो इसी में कुछ चीज़ें ऐड करनी है मैंने, वो ये है कि फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है। फ़ीस स्ट्रक्चर पर ईयर, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, आलमोस्ट पर ईयर, यानी कि 1 साल का, पर सेमेस्टर की बात मैं नहीं कर रहा, 1 साल का आपसे जो हॉस्टल बिल्डिंग का रेंट है वो यूनिवर्सिटी चार्ज करती है आपसे, आपने यूनिवर्सिटी को पे करने होते हैं, वो 25,000 से लेकर 30,000 रुपये पर ईयर आपने यूनिवर्सिटी को पे करने होते हैं, सिर्फ रेंट का, बिल्डिंग का बिल्डिंग का रेंट आपने 25 से 30,000 रुपये जमा करवाना होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर इस साल जो नए जूनियर्स आए थे 2021 में, यानी कि जो 2020 में आए थे, कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटी 1 साल बंद रही है, तो अभी वो जूनियर हम लोगों ने अभी देखे हैं, उनकी शक्लें अभी देखी हमने, तो वो बता रहे थे कि हमसे यूनिवर्सिटी सरगोदा के जो हॉस्टल्स वाले हैं, उन्होंने हमसे चार्जेस जो लिए थे वो 25 से 30,000 रुपये लिए थे, जस्ट बिल्डिंग का रेंट। ये बात भी आपका क्लियर हो गया कि बिल्डिंग का रेंट आपका 25 से 30,000 रुपये है 1 साल का।
ویڈیو آپ لوگ دیکھتے نہیں ہو، اسکپ کرتے ہو، حالانکہ میں نے ساری ڈیٹیلز بتا دی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. میں نے کتنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ جو ایڈمیشن کے دن ہے نا، آپ مجھے ان دونوں برداشت کر لیں، ٹھیک ہے. میری ویڈیوز کو دیکھ لیا کریں، برداشت کر لیا کریں، اچھی نہیں لگتی پھر بھی دیکھ لیا کریں، کچھ نہ کچھ آپ تک انفارمیشن پہنچ رہی ہے کسی سورسز کے تھرو، تو برداشت کر لو، ٹھیک ہے. کیونکہ آگے میں نا ایسی ویڈیوز شاید نہ بناؤں، ولاگنگ میں سٹارٹ کروں. جب تک انفارمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے وہ آپ لوگ دیکھو، جب تک ایڈمیشن بند ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ ماشاءاللہ سے نہ دیکھنا، ٹھیک ہے. تو یہی بات کہ گرلز کی جو وہی بوائز رینٹ 25 سے 30 ہزار روپے پر ایئر، یہ آپ کا رینٹ ہو گیا. اب کھانے کا بل علیحدہ سے لگتا ہے، مینیو ہوتا ہے کھانے کا، 2 ٹائم بھی آپ کھانا کھا سکتے ہو، 3 ٹائم بھی آپ کھانا کھا سکتے ہو. لیکن آج کل سیدھی بات بتاؤں نا، تو سچویشن ایسی چل رہی ہے کرونا کی وجہ سے نا، تو ہاسٹل والے جو ہیں صرف ایک ٹائم کا آج کل کھانا پرووائڈس کر رہے ہیں. کیونکہ میری خود کی کلاس فیلوز ہیں جو لڑکیاں ہیں، وہ بتا رہی تھی کہ ہمیں صرف یونیورسٹی جو ہے آج کل ایک ٹائم کا کھانا دیتی ہے. اور وہ مطلب بتا اس لیے رہی تھی کیونکہ ہم لوگ باہر والے ہاسٹلز میں رہتے ہیں نا، باہر پرائیویٹ ہاسٹلز میں، تو ہمارے ہاسٹلز کے ساتھ ہی کافی سارے ہوٹلز بھی ہیں، تو وہ کھانا لینے آئی ہوئی ہوتی ہیں اکثر ہوٹل سے، یا سبزی وغیرہ لے کر جا رہی ہوتی ہیں، یا سلنڈر کا گیس بھروا کر لے کر جا رہی ہوتی ہیں. تو پھر اس بات پر ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ کیا آپ کو یونیورسٹی کھانا نہیں دے رہی ابھی. تو کیونکہ میں نے کنفرم کرنا تھا نا، آپ کو بتانا بھی تھا آگے، ٹھیک ہے. تو کنفرم کر کے میں نے آپ کو جو باتیں انہوں نے مجھے بتائی تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. کلاس فیلوز جو ہوتے ہیں وہ اتنی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، کوئی ڈسکشن ہو، کوئی ٹاپک پر آپ اڑے بیٹھے ہو، کوئی ٹاپک پر آپ کو مسئلہ آ رہا ہے، آپ کی جو گرلز سائڈ ہوتی ہے وہ آپ کو کیا کرتی ہے، ہیلپ کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان سے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس ٹائم جو ہمیں یونیورسٹی کھانا دیتی ہے وہ ایک ٹائم کا دیتی ہے، باقی اگر ہم ناشتہ کرنا چاہیں تو ہم بریڈ اور جیم یوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بریڈ جیم یوز کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ رات کا ہی کھانا دیتی ہے یونیورسٹی، یا تو پھر دن کا دیتی ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہمیں دن کا کھانا مل جائے تو ہم رات کا اپنا بنا لیتے ہیں، جو مرضی کرے، دال سبزی چکن بیف مٹن کڑھائی، جو بھی پاستا وغیرہ رائس وغیرہ وہ ہم اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں. اور اسی طرح پھر دن کا کھانا اگر نہیں ملتا تو رات کا بنا لیتے ہیں، رات کا نہیں ملتا تو دن کا بنا لیتے ہیں. اور جو ہاسٹل کا آلموسٹ رینٹ آ جاتا ہے، جب میں ہاسٹل میں رہتا تھا تو میرا پر منتھ جو کھانے کا خرچہ آتا تھا وہ آلموسٹ 5,000 آتا تھا پر منتھ. وہ 5,000 روپے پر منتھ آپ کو ہر مہینے جمع کروانے ہوں گے، وہ ایک ساتھ آپ کو جمع نہیں کروانے ہوتے. جیسے آپ نے رینٹ کا دیا بل 25 سے 30 ہزار روپے پر ایئر آپ نے دیا، تو ویسے یعنی کہ آپ کو جو آپ کا بلڈنگ کھانے کا کرایہ ہے وہ آپ کو ہر مہینے جمع کروانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. UHBL کا بینک ہے، اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے جمع کروانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا ہاسٹلز والا؟ فیس سٹرکچر بھی ہو گئی. اور اس میں سے کچھ چیزیں میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا. کچھ فیمیل سٹوڈنٹس تھی، وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ یونیورسٹی میں بیڈ لگے ہوئے ہیں، ہاسٹلز میں بیڈز لگے ہوئے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے، بیڈز وغیرہ نہیں ہیں، سیدھی چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، چٹائیاں، ٹھیک ہے. چٹائیوں پر آپ لوگ اگر سونا چاہو تو چٹائیوں پر سو جاؤ، یا آپ اپنا میٹرکس لے کر آؤ گھر سے تو میٹرکس لے کر آؤ، ٹھیک ہے. اور چیئرز بھی کچھ نہ کچھ پرووائڈس کرتی ہے، چیئرز رکھی ہوتی ہیں کھانے والی جگہ کے اوپر. چیئرز اچھی خاصی، یعنی کہ ایک ہال سا بنا ہوتا ہے، اس میں چیئرز پر آپ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو. اس کے علاوہ ایک سٹوڈنٹ یہ پوچھ رہی تھی کہ سرگودا یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں کیا اے سی لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کی بندی، آپ سردیوں میں اے سی کو کیا کرنا ہے، اس کا اچار ڈالنا ہے آپ نے. اتنی سردی ہے یہاں پر، میں کانپ رہا ہوں، یہاں ہاسٹل کی چھت پر ہوا لگ رہی ہے. ہاسٹلز مطلب کہ سردیوں میں اے سی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ گرمیوں میں بھی نہیں ہوتے ویسے اے سی، سردیوں میں بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اس میں سے کچھ اور کویسچن تھے جو فیمیل کے تھے، یہ تھے کہ کھانا کیسا ہوتا ہے، معیار کیسا ہوتا ہے کھانے کا. کھانے کا معیار اچھا ہوتا ہے، ڈونٹ وری. کبھی پانی زیادہ ہوتا ہے، کبھی پانی کم ڈالتے ہیں. جب اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں تو پانی زیادہ ڈالتے ہیں، جب اسٹوڈنٹ کم ہوتے ہیں تو پانی کم ڈالتے ہیں. بلاول بھٹو والی بات نہیں ہوگی، جب زیادہ پانی آتا ہے، زیادہ بارش ہوتا ہے، زیادہ پانی آتا ہے. میں الٹا بول دیا، ٹھیک ہے. کھانے کا معیار بھی صحیح ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے.
ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کھا بھی نہ سکو، مناسب ہوتا ہے۔ میں اگر 100 میں سے نمبر دینا چاہوں تو میں بوائز کے ہاسٹل کو، گرلز کا مجھے نہیں پتہ، گرلز کا یار میں نے کھانا کھایا بھی نہیں ہے کبھی، ٹھیک ہے، اس سائڈ پر میں کبھی گیا نہیں ہوں، نہ کبھی کھانا کھایا اس سائڈ پر، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں بوائز کو نمبر دینا چاہوں 100 میں سے کھانے کو، تو میں دوں گا تقریباً 100 میں سے 80 نمبر، کیونکہ مجھے اچھا کھانا لگتا تھا۔ باہر کا آپ کھا رہے ہیں تو اب اندازہ ہو رہا ہے کتنا برا کھانا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ویسے اچھا کھانا ہوتا ہے۔ تو اس میں سے بھی کوئی کویشچن مزید رہ گیا، اس کو ایکسپلین کرنا ہے تو آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے کمنٹس کر دو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، کوئی اچھا سا کمنٹس کیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔